سر امتیاز، سب سے پہلے ہم ملک کی سیاست میں آنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک جو ہے سوال آپ سے کیا جائے کہ ابھی ریسنٹلی جو دورہ ہوا ہے ایرانی صدر کا پاکستان کا، اس دورے کو آپ جو ہے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پھر اس کے بعد کچھ اور بھی جو ہیں اہم دورے ایکسپیکٹڈ ہیں، تو اس وقت کیا سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے جیو پولیٹیکلی؟ دیکھیے، پاکستان بڑی اہم جگہ پہ ہے جغرافیائی لحاظ سے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی سول ملٹری جو قیادتیں ہیں، مسلسل مختلف حکومتیں رہی ہیں، ان کا رجحان زیادہ تر امریکہ کی طرف رہا ہے، امریکہ سے خوف رہا ہے، اور ان کا بنیادی طور پہ امریکہ کی وجہ سے، کیونکہ ایران پہ بہت ساری پابندیاں لگی ہوئی ہیں، بہت ساری چیزیں میٹیریلائز نہیں ہو سکیں، جس طرح 1994-95 میں پہلی مرتبہ یہ گیس پائپ لائن کا معاہدہ ہوا تھا جب بے نظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم تھی۔ اس کے بعد سے ایران نے اپنا کام کر دیا ہے، لیکن ہم نہیں کر سکے، اور جھوٹ بولتے رہے ہیں ہمارے ساتھ پچھلی حکومت بھی، موجودہ حکومت بھی، یہ وزیر پیٹرولیم اور اس سے پہلے ان کے جو وزیر خارجہ تھے، وہ کہتے رہے کہ ہمیں امریکہ سے اجازت نہیں چاہیے، ہمیں کوئی استثناء کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، لیکن جب تک استثناء کا سرٹیفکیٹ جس طرح آذربائیجان اور ترکی نے حاصل کیا تھا ایران سے گیس لینے کا، وہ نہیں ہوگا، گیس ہم ایران سے نہیں لے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ چونکہ ہم ان کے نیچے لگے ہوئے ہیں، لہٰذا نیڈ ملر جو وائٹ ہاؤس کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ترجمان ہے، اس نے ایک بار پھر کہہ دیا، جس طرح ڈونلڈ لو نے کہا تھا، کہ اگر آپ نے ایران کے ساتھ کوئی لین دین کیا اس حوالے سے تو اس کے بڑے نتائج ہوں گے۔ اچھا امتیاز صاحب، ایک اور دورہ بھی ہے نا، دورہ چین جو نواز شریف صاحب کا، اس کے بارے میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ انہوں نے کس حیثیت سے یہ دورہ کیا ہے اور کس حیثیت سے جو گورنمنٹ پروٹوکول ہے وہ یوز کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، مجھے نہیں معلوم کہ کس حیثیت سے یہ دورہ کیا ہے، اور یہ تو پاکستان کی روایت ہے کہ جو بھی سابق وزیر اعظم ہوگا، سابق وزیر اعلیٰ ہوگا، ہمارے متعلقہ سفارت خانے ان کی پھر کافی آؤ بھگت کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہی شاید ہو رہا ہوگا بیجنگ میں بھی جب نواز شریف جائیں گے، لیکن یہ بتایا گیا کہ وہ نجی دورے پہ گئے ہیں۔ اور ویسے میں یہ بھی کہوں کہ چین اس نوعیت کی سفارتکاری نہیں کرتا جس طرح امریکہ یا دوسرے ممالک کرتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ملکوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، انڈیویجول لیڈرز کے ساتھ نہیں، اور خاص طور پہ ایک ایسے لیڈر جو کہ متنازع ہو گئے ہیں، جن کی جیت متنازع ہے، جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس سے کوئی بہت زیادہ توقعات وابستہ کرنی چاہیے۔ اچھا امتیاز صاحب، ونس اگین ایران کی جو گیس پائپ لائن کا جو پروجیکٹ ہے، ابھی میرے خیال سے یہ پازیٹیولی پاکستان آگے بڑھ رہا ہے اس پروجیکٹ کو لے کے، اور یو ایس کی طرف سے بھی سینکشنز کی جو ہے وہ خطرے کی جو گھنٹی ہے وہ بج چکی ہے۔ آگے کس طریقے سے پروسیڈ کریں گے؟ جیسے میں نے پہلے بتایا، اس معاملے پہ ہم پروسیڈ نہیں کریں گے۔ اچھا، نہیں کریں گے؟ پاکستان آگے نہیں جا سکتا، کیونکہ 4-5 دن پہلے ہی وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ اس معاہدے میں اگر اس پروجیکٹ میں اگر پاکستان شامل ہو گیا تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ ڈونلڈ لو نے جو 21 مارچ کی ہیئرنگ تھی کانگریس میں، اس میں بھی کلیئرلی کہہ دیا تھا کہ ہم نے پاکستان کو انتباہ کر رکھا ہے کہ اگر آپ اس منصوبے میں شامل ہوئے تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے، لہٰذا اس معاملے کو آپ ادھر ہی بند سمجھیں۔ اور اسی لیے جو ہمارا جو مشترکہ اعلانیہ تھا اس میں پائپ لائن کا ذکر نہیں تھا۔ اچھا سر، رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے جو پیش گوئی کی گئی ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جی، رانا ثناء اللہ چونکہ بڑے حلقوں کے قریب ہیں، ان کو معلوم ہوگا کہ شاید ان کی رہائی ہو جائے، وہ جو کہ بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی، اس لیے کہ جو مقدمے عمران خان کے خلاف بنائے گئے اور کئی ان کے ساتھیوں کے خلاف بنائے گئے، بشمول ان خواتین کے جو بیچاری اس وقت کوٹ لکھپت جیل میں ہیں، سارے سیاسی مقدمے تھے، اس میں کوئی قانونی ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور ان کو سزا دینے کے لیے، سبق سکھانے کے لیے کیا گیا تھا۔ لہٰذا جلد یا بدیر کیسوں میں اگر بالکل غیر جانبدار ہو عدالتیں، تو یہ کیس بھی سسٹین نہیں کر سکتے ہیں حالتوں میں۔
اچھا امتیاز صاحب، ہمارے پاس مجیبر رحمان شامی صاحب کی جانب سے پرسوں کچھ جو ہے وہ انکشافات سامنے آئے تھے جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب کے حوالے سے. انہوں نے کہا تھا کہ اس میں نواز شریف کو لندن بھجوانے میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے. انہوں نے قسمیں کھائیں اور دیگر بھی کہ عمران خان صاحب کی حکومت گرانے میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے. اس کے ریاکشن میں کل ایک نجی ٹی وی چینل پر زبیر صاحب نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ ان کا رول یقینی طور پر 100% تھا. وہ سارٹ آپ کو سنواتے ہیں، پھر اس پہ آپ کا تجزیہ لیتے ہیں. بڑی واضح بات ہے، صحیح کہا. جس طرح ارشد شریف مرحوم نے کہا تھا کہ وہ کون تھا جس نے یہ پلیٹلیٹس کی رپورٹ چلوائی تھی، جسے نواز شریف کو باہر بھیجا تھا. اور باجوہ صاحب کو معلوم نہیں کیوں اس موقع پہ اس نوعیت کی باتیں کر رہے ہیں، جس کے پیغمبر پھر مجیبر رحمان شامی بن گئے کہ جی وہ جیب میں قرآن لے کے گھومتے ہیں. بھئی جیب میں قرآن لے کے گھومنے والے، انہوں نے تو آئین سے انحراف کیا تھا، آئین کی خلاف ورزی کی تھی. 22 یا 23 نومبر کو اپنے اختتامی الوداعی جو تقریر تھی جی ایچ کیو میں، اس میں انہوں نے مانا کہ مسلح افواج پاکستان کی سیاست میں براہ راست مداخلت کرتی رہی ہیں، اور ہم نے فروری 2021 میں فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم سیاسی معاملات میں اب مداخلت نہیں کریں گے. صرف یہ بیان ہی ان کے خلاف بہت بڑی کارروائی کی وجہ بن سکتی ہے آرٹیکل 6 کے تحت آئین کے. تو انہوں نے بہت سارے جھوٹ بولے ہیں، خود ہم بھی اس کے گواہ ہیں ایک لحاظ سے، کیونکہ ہم نے بھی 3-4 بریفنگز ان کی اٹینڈ کی تھیں، جس میں انہوں نے ایسی باتیں کہی تھی کہ جو کہ ان کو زیب بھی نہیں دیتی تھی. اور معلوم نہیں وہ کس کو جھوٹا اور کیوں خود کو سچا ثابت کرنا چاہتے ہیں. انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ تاریخ آپ کو اپنے قرآن کی قسموں سے نہیں بلکہ آپ کے اعمال سے یاد کرے گی، آپ کے اعمال سے جانچے گی، اور آپ کے اعمال کوئی اچھے نہیں تھے. امتیاز صاحب، یہ ایک جو کنفیوژن ہے جو کہ پوری پاکستان کی عوام میں ہے، بہت دیر خاموشی رہی اور پھر اس کے بعد ایسا جو ہے بیان سامنے آ جانا، اور ٹھیک اس وقت سامنے آنا کہ مطلب اس وقت ملک کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی بہت زیادہ ہے، اور یہ کیا کوشش کی گئی ہے یا یہ بیان کیوں جاری کیے گئے؟ آپ اس میں کیا انالیسس کرتے ہیں؟ بس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جان بوجھ کے کیا ہوگا، کہ اتفاقیہ ان کی کسی ایک نجی شادی کی تقریب میں ملاقات ہوئی ہے. اس میں ظاہر ہے محمد مالک صاحب نے، مجیبر رحمان شامی صاحب نے ان سے پوچھا ہوگا، انہوں نے آگے سے اپنا بیان دے دیا، کیونکہ اصل میں یہ ان کا ضمیر ہے، اس ضمیر پہ بہت بوجھ ہے، اور ان کو معلوم ہے کہ ان کی وجہ سے 2 سال میں اس ملک کی معیشت کے ساتھ، اس ملک کی قانون کی عملداری ہے، رول آف لا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو اپنا وہ بوجھ کم کرنا چاہتے ہیں، وہ دھبے دھونا چاہتے ہیں اس قسم کے جھوٹے بیانات سے، اور قرآن کو درمیان میں لا کے. قرآن کا درمیان میں لانے کی بجائے آپ یاد رکھیں کہ آپ نے بطور آرمی چیف، بطور وزیر اعظم ایک حلف اٹھا رکھا ہوتا ہے آئین کی پاسداری کا، ملک کے مفادات کے تحفظ کا. وہ اگر جب آپ اختیار آپ کے پاس ہوتا اس وقت نہیں کرتے تو بعد میں قرآن کی قسمیں کھانے سے آپ کے وہ دھبے دھلیں گے نہیں. اچھا امتیاز صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ وزیر اعظم نہ بننے کا فیصلہ نواز شریف صاحب کا اپنا تھا. یہ سینیٹر عرفان صاحب نے پہلے کہا تھا اور اب خرم دستگیر صاحب نے کہا، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ عوام کے لیے اتنی بے وقوفی نہیں ہو سکتی کہ ساری کیمپین جو ہے نواز شریف صاحب نے خود رن کی ہے، اخبار میں تصاویر ان کے نام سے چھپی ہیں، ہم نے جو سلوگن تھا ہمارا وہی یہی تھا کہ عوام کو نواز دو. تو یہ کس طریقے سے یہ آپ نون لیگ میں یہ جو رفٹ سے اس کو دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو شہباز شریف صاحب کا بڑا واضح کارنامہ ہے. انہوں نے آئی تھنک ایک دبکا لگایا ہے نواز شریف صاحب کو، یعنی ایک بالکل کو کہتے ہیں جس طرح چھپ چھپا کے وار کیا ہے. اور اس کے ساتھ رفیق صاحب نے تو اب چند دن پہلے اپنی تقریر میں بڑے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ شہباز شریف توف ہے تم پہ، کہ تم سے یہ توقع نہیں تھی، اور یہ کہ آپ نے پہلے تو واردات، یعنی انہوں نے پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی 16 مہینے کی، تو کہا کہ آپ نے اس وقت تو کر ڈالی، اور ابھی ایک اور واردات آپ کرنے جا رہے ہیں، یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ سے بڑی توقعات تھیں. تو انہوں نے بڑے واضح کر دیا کہ شہباز شریف نے ایک ڈبل گیم دوغلا پن کیا
اپنے بھائی کو بھی انہوں نے ذلیل کروایا. آخری دن تک وہ انہوں نے نواز شریف کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ پاکستان کو نواز دو، لیکن خود وزیر اعظم بن گئے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طاقت اور اقتدار کی ہوس میں لوگ کس طرح اپنے رشتوں کو بھی برباد کر دیتے ہیں. اور امتیاز صاحب، یہ جب ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی پچھلی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں، اس ٹائم بھی میرے خیال سے نواز شریف صاحب جو حق میں نہیں تھے گورنمنٹ فارمیشن کے، اس وقت ان کا ارادہ تھا کہ فوراً الیکشنز میں جایا جائے. اور اس وقت بھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 دفعہ جو ہے نواز شریف صاحب کو تیر مارے ہیں شہباز شریف صاحب نے، تو یہ بھی اس وقت کا بھی ایسا ہی ہے نا؟ لگتا ہے یہ وہ تو ظاہر ہے بہت عرصے سے، اب چونکہ یہ ملک انہی کے لیے ہے اور چونکہ بہت عرصے سے یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھ رہے تھے، وہاں بور ہو گئے تھے شہباز شریف صاحب، تو وہ چاہ رہے ہوں گے کہ میں اب وزیر اعظم ہاؤس جلد از جلد پہنچوں. تو انہوں نے کہا کہ ایٹ واٹ ایور کاسٹ مجھے وزیر اعظم ہاؤس پہنچنا. تو اس میں انہوں نے پھر ہاتھ دکھائے، اپنے بھائی کے ساتھ بھی دغا کیا، جا کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئے اور اس کے نتیجے میں دوسری مرتبہ وزیر اعظم بن گئے. تو جناب اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ملک کو اپنی راجدھانی سمجھ کے اس طرح چلائیں کہ آپ وزیر اعظم بنے، ٹائٹل آپ کے ساتھ لگ گیا ہے، ملک اور عوام کے مفادات جائیں بہاڑ میں، ان پہ کس نے سوچا ہے ان کا؟ تو یہ 2 گھرانے ہیں، زرداری، بھٹو، شریف، بس یہ ملک انہی کا ہے. اچھا امتیاز صاحب، یہ جس طریقے سے بھی آپ نے کہا کہ یہ ملک انہی کا ہے اور ملک میں اس وقت اتنے بدترین حالات ہیں، لیکن ایک بہت ہی اہم کیس ہے جو کہ اس وقت کورٹس میں بھی لگا ہوا ہے، اور وہ ہے عدت کیس بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کا. اور مطلب مجھے تھوڑا سا سماعت ہو بھی رہی ہے، سماعت شروع ہو چکی ہے اس میں، اور سزا کے خلاف یہ جو اپیلیں ہیں ان پر سماعت اس وقت امتیاز صاحب شروع ہو چکی ہے. ڈسٹرکٹ ان سیشن جج شاہ رخ ارجمن جو ہے وہ اس کی سماعت کر رہے ہیں. واٹ ڈو یو تھنک کہ آج کی اس ہیئرنگ میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس میں دیکھیں، ہمیں تو پہلے یہ کیس ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہیے تھا یہاں پہ. اس عدالت کو بھی یہ کیس لینا ہی نہیں چاہیے تھا، اور جن لوگوں نے یہ کیس دائر کیا تھا ان کو بھی شرم آنی چاہیے تھی کہ اس ایک کیس کی وجہ سے انہوں نے پاکستان کو دنیا بھر میں رسوا کر دیا کہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں پاکستانی کہ ایک 70 سال کا مرد ہے، 50-55 سال کی خاتون ہے، اور انہوں نے آپس میں شادی کر لی اور یہ اس کو لے کے آگے کہ آپ کی عدت پوری نہیں ہوئی ہے. تو انتہائی ایک گھٹیا اس نوعیت کا کیس. اور امتیاز صاحب سوری ٹو انٹرپٹ، ایک اور ابھی رضوان عباسی ایڈوکیٹ صاحب جو انہوں نے یہ دلیل دی ہے کہ اگر میڈیسن کے ذریعے عدت کا دورانیہ مکمل کریں تو یہ قابل قبول نہیں ہوگا. اس پہ اگر آپ روشنی ڈال سکیں کہ یہ کیا آرگیومنٹ ہے. دیکھیں، میں کوئی مذہبی یا قانونی ماہر نہیں ہوں، لیکن اس میں ٹیکنیکل جو دلائل ہیں وہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. 2 بالغ لوگوں نے کی ہے، چاہے عدت ہے نہیں ہے، اس میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان کا نام ان لوگوں نے بہت بدنام کیا ہے. محض عمران خان کو خراب کرنے کے لیے، اس کو بدنام کرنے کے لیے. ان کو ابھی بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ 8 فروری کے الیکشن میں جو کچھ ہوا وہ ان کے منہ پہ ایک زبردست تماچا تھا. ان تمام کیسوں میں، جن کیسوں میں عمران خان کو سزا ہوئی یا جو کیسز عمران خان کے خلاف بنائے گئے ہیں، یہ ان کا بھی ایک ریئیکشن تھا کہ اتنے برے طریقے سے ان کو شکست ہوئی، ان کے خلاف ووٹ ڈالے گئے. اب بھی ان کو اگر سمجھ نہیں آئے گی، بس پھر پاکستان رول آف لا کا پاکستان میں اللہ ہی حافظ ہے. امتیاز صاحب آگے بڑھتے ہیں. ابھی یہ ساری چیزیں تو بہت کافی انفارچونیٹ ہے اور انٹرنیشنلی پاکستان کی کافی امبیرسنگ سچویشن بھی اس وقت ڈیولپڈ ہے کرٹسی آف دیز کیسز. اب آگے کا فیوچر کس طریقے سے آپ ڈیولپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کیا بجٹ کے بعد پاکستان میں کوئی بڑے چینجز دیکھتے ہیں؟ جس طریقے سے اشارتاً کہا بھی جا رہا ہے مختلف جماعتوں سے، نون لیگ کی بھی بات کی جائے، جیسے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جی مجھے لگ رہا ہے کہ جی خان صاحب باہر آ جائیں گے. تو یہ آپ کو فیوچر ان دا نیکسٹ 6 months کیا ہوتے ہوئے آپ اینالائز کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جس انداز میں کیسز بنائے گئے تھے، یعنی میرے خیال اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا گیا تھا کہ ان کے خلاف 180 کیس ہیں. اگر ایک کیس میں ضمانت ہوتی ہے، دوسرے میں پکڑ لیتے ہیں، دوسرے میں ہو جائے تو تیسرے میں پکڑ لیں گے. یہ سلسلہ یہ ایسے ہی لگتا ہے جاری رہے گا.
جب تک اسٹیبلشمنٹ وہ لوگ جو ان کے خلاف ہیں ان کو یہ احساس نہ ہو جائے کہ عمران خان جیسے رہنما کو جیل میں رکھنا بڑے بوگس نوعیت کے کیسوں پہ اور ان کے ساتھیوں کو اس طرح تقسیم کرنا جس طرح پی ٹی آئی کی کردار کشی ہو رہی ہے، اس طرح آپ ملک میں اعتماد کی فضا نہیں پیدا کر سکتے، اس طرح ملک میں آپ استحکام نہیں لا سکتے ہیں، اور جب تک ملک میں عوام کا اعتماد نہیں ہوتا حکمرانوں پہ یا حکومت پہ، اس نظام پہ، اس وقت تک ملک میں استحکام نہیں آ سکتا۔ تو اگر تو وہ عمران خان کو سزا دینا چاہتے ہیں، سزا دینے پہ بضد ہیں، تو پھر وہ ان کی آئندہ چند مہینوں میں باہر آنا بڑا مشکل ہوگا۔ ہاں، اگر کسی کو تھوڑی سی سمجھ آ جائے کہ اس کی وجہ سے ملک بڑے ہیجان کا شکار ہے، اور صرف پاکستان کے اندر ہی نہیں ملک کے باہر بھی اس کے ابھی آہستہ آہستہ اثرات سامنے آئیں گے، تو اس کو جلدی اس کا کوئی حل تلاش کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ کیسز جو ہیں اگر تو جج آزاد ہوں، آزادانہ طور پہ سنیں، ایک ایک پیشی کی مار ہیں تمام کیسز۔